अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। UGC नेट 2024 के लिए ये क्लास हमारा क्लास नंबर 9 है। आज के क्लास में हम मरसिये का फ़न आगाज़ व इर्तिक़ा पढ़ने वाले हैं। उर्दू के अहम मरसिया निगार और उनके मरसिये मीर बबर अली अनीस, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब और जमील मजहरी जी, इन चारों लोगों के बारे में पढ़ेंगे। मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है, माना क्या है, इसके अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं, क्या क्या हैं, सारी चीज़ों के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आज के क्लास में हम और आप बात करने वाले हैं। ये क्लास UGC नेट के अलावा BPSC, TGT, PGT, DSSB, STET वगैरह के इम्तिहानों के लिए आपको बहुत ही मददगार और हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो UGC नेट का जो सिलेबस हमने आपको दिखाया था, जिस हम लोग दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, सेकेंड यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। मसनवी का फ़न आगाज़ व इर्तिक़ा हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के क्लास में मरसिये का फ़न आगाज़ व इर्तिक़ा, उर्दू के अहम मरसिया निगार मिर्ज़ा बबर अली अनीस, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, मिर्ज़ा गालिब, जमील मजहरी, इन चारों लोगों को आज के क्लास में हम और आप पढ़ने वाले हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये चारों नाम किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान के लिहाज से बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट नाम है। तो अगर आप इन मुकाबला जाती इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप इस मुकम्मल क्लास को देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आज का क्लास जो है साथियों मवाद से भरा हुआ है। जी, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जी, अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि आपको लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, और तमाम साथियों का दिल से इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, मरसिया साथियों अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल बनता है कि मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और ये लफ्ज़ जो है यानी मरसिया लफ्ज़ रेसा से मुश्तक़ है, लफ्ज़ रेसा से निकला है। तो मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लफ्ज़ रेसा से मुश्तक़ है, जिसके माने हैं मुर्दे पर उसके महासिनो खूबी बयान करके रोना, उसकी अच्छाई को, खूबी को बयान करके क्या करना, रोना। आगे बढ़ते हैं। शेरी इस्तिलाह में मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जो किसी महबूब शख्सियत की वफ़ात पर कही जाए और इसमें अपने गम और मरने वालों की खूबियों का पुरसोज और पुरदर्द अंदाज में तज़किरा किया जाए, तो ये शेरी इस्तिलाह हुई। ठीक है, चाहे शेरी इस्तिलाह हो या फिर उसके लुग़वी माने हो, दोनों माने हमने आपको बताया। अगला पॉइंट देखिए, आम तौर से मरसिया ऐसी नज़मों को कहते हैं जिनमें हज़रत इमाम हसन और हुसैन और दीगर शुहदाए करबला की शहादत का जिक्र किया जाए। तो तीसरा पॉइंट भी आपने देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं। उर्दू शायरी की दीगर असनाफ की तरह मरसिया भी अरबी शायरी से बराह फारसी जी व उर्दू तक पहुँचने वाली सिनफ़े सुखन है। यानी पहले ये अरबी से फ़ारसी तक पहुँची और फ़ारसी से उर्दू तक पहुँची है। मरसिया सबसे पहले अरबी ज़बान में लिखा गया। मुतम्मिम बिन नवैरा और खंसा अरबी ज़बान के अव्वलीन मरसिया निगारों में से हैं। ठीक है, उर्दू ज़बान में मरसिया की दाग़बेल दक्कन के आदिल शाही हुकूमत के दौरान पड़ी और कुतुब शाही, निज़ाम शाही हुकूमतों में ये परवान चढ़ी। यानी मरसिया जो है साथियों, इसकी दाग़बेल दक्कन के आदिल शाही हुकूमत के वक्त पड़ी है, लेकिन जो ये परवान चढ़ी, फली फूली जी, इर्तिक़ा की मंजिलें तय की कुतुब शाही और निज़ाम शाही दौर में। बहमनी दौर के हुक्मरान न सिर्फ शेर व शायरी से शगफ़ रखते थे, दिलचस्पी रखते थे, बल्कि शुअरा के बड़े कदरदां थे। ये हुक्मरान मज़हब शीइयत के पैरोकार थे, इसलिए मरसिया से इनको ख़ास दिलचस्पी थी। मज़ीद ईरानी उलमा की आमद ने इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। जगह जगह मजलिसें मुनक़्क़िद होने लगी। हाकिम वक्त ख़ुद उन मजलिसों में शरीक होते थे। कुतुब शाही दौर में इस सिन्फ़ ने खूब तरक्की की। कुतुब शाही दौर का हुक्मरान मोहम्मद कुली कुतुब शाह खुद साहिब दीवान शायर थे
اور مجلسوں میں شریک ہو کر مرثیہ خوانی کرتے تھے۔ قطب شاہ کا شمار دکن کے اولین مرثیہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نوسر ہار کے مصنف اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ گو قرار دیتے ہیں، جسے اشرف نے 909 ہجری میں تصنیف کیا تھا۔ جی کس کو ساتھیوں؟ نوسر ہار کو۔ جی نوسر ہار کو نصیر الدین ہاشمی اردو کا کیا پہلا مرثیہ قرار دیتے ہیں اور اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ گو قرار دیتے ہیں۔ ہاشمی صاحب کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مسیح الزماں اپنی کتاب اردو مرثیہ کا ارتقاء میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ نوسر ہار کو پہلا مرثیہ قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک شہادت نامہ ہے۔ مرثیہ اور شہادت نامہ دونوں الگ الگ صنف ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ موضوع بہت حد تک متحد ہے، ایک ہے، اس لیے نوسر ہار کو اردو کا پہلا مرثیہ کہنا درست نہیں۔ دیکھیے آپ کے لیے کہاں کہاں سے کیا کیا قول تلاش کر کے لا رہا ہوں ٹھیک ہے، تھوڑا سا دیکھیے گا۔ ڈاکٹر رشید موسوی کی تحقیق کے مطابق مرثیہ کے اولین نقوش دکن میں ملا وجہی اور محمد قلی قطب شاہ کے یہاں ملتے ہیں۔ ان دونوں میں سے پہلے کس نے مرثیہ تحریر کیا، اس کی کوئی تاریخی شہادت نہیں جس کے بنا پر کسی ایک کو اولیت کا شرف بخشا جائے۔ دیکھیے اتنا کنفیوژن ہے کہ پڑھنے والے کا دماغ چکرا کے رہ جائے گا۔ خیر، شمالی ہند میں مرثیہ گوئی 12ویں صدی ہجری میں شروع ہوئی۔ شمالی ہند کے اولین مرثیہ نگاروں میں سودا، مسکین، حزین، غمگین، محمد تقی، نعیم علی قلی، ندیم، گدا، مہرباں، عاجز، محب، جعفر علی حسرت، احد، صوفی اور سکندر کا شمار ہوتا ہے۔ کہاں؟ شمالی ہند میں مرثیہ گوئی میں، اور 12ویں صدی ہجری میں۔ شمالی ہند میں مراثی پہلے قصیدہ یا مربع کی ہیئت یعنی حالت میں لکھے جاتے تھے۔ یہ والا پوائنٹ یاد کر لیجئے گا، کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ شمالی ہند میں مراثی پہلے جی قصیدہ یا مربع کی حیثیت میں لکھے جاتے تھے، تو آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ کس حیثیت میں لکھے جاتے تھے۔ سودا پہلے ایسے شاعر تھے جنہوں نے مرثیہ کو مسدس کا جامع پہنایا۔ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ مرزا محمد رفیع سودا سب سے پہلے ایسے شاعر تھے جنہوں نے مرثیہ کو مسدس کا جامع پہنایا، یعنی مسدس کی ہیئت میں شکل میں لکھا۔ لیکن شجاعت علی سندیلوی اس سے اختلاف کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ شمالی ہند میں مرثیہ کو سب سے پہلے مسدس کی ہیئت میں لکھنے والے شاعر سکندر ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہی ہے کہ سودا جو ہے یہ مرثیہ کو مسدس کی ہیئت عطا کیے، اور زیادہ لوگوں کا ماننا یہی ہے کہ جی اشرف بیابانی کا جو نوسر ہار ہے یہ اردو کا پہلا مرثیہ ہے۔ اس سے آپ لوگ جی یہ مت ہوئیے گا، اسی کو ماننا ہے۔ میر تقی میر نے بھی چند مراثی تحریر کیے، لیکن ان کے مرثیوں کو وہ شہرت نہیں ملی جو ان کی غزلوں کو ملی۔ میر ضاحک، خلیق، ضمیر وغیرہ نے اس صنف کو مزید ترقی عطا کی۔ مسعود حسین رضوی نے ضمیر و انیس و دبیر کے لیے مرثیہ کی راہ ہموار کرنے والا بتایا۔ لکھتے ہیں اگر ضمیر نہ ہوتے تو نہ دبیر کا وجود ہوتا اور نہ انیس کا۔ یہ مسعود حسن رضوی کا کہنا ہے، قول ہے۔ ضمیر اور خلیق کے لگائے ہوئے شجر کی آب پاشی اور آبیاری مرثیہ کے سب سے بڑے شاعر میر انیس اور دبیر نے کی۔ ان دونوں حضرات نے فن مرثیہ گوئی کو بلندی کی اس انتہا پر پہنچا دیا جہاں تک دوسری صنفوں کے لیے پہنچنا مشکل ہو گیا۔ لیکن بعد کے زمانے میں مرثیہ گوئی کا تعلق ایک خاص طبقہ اور فرقے سے ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ صنف ایک مذہبی چیز سمجھی جانے لگی۔ شعراء نے اس کی طرف توجہ کرنا بند کر دیا۔ دھیرے دھیرے اس صنف کی مقبولیت کم ہونے لگی۔ آج حالت یہ ہے کہ مرثیہ گوئی کے شاعر ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ہیں۔ خیر ادھر مت جانا، اب یہاں سے تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ بہرکیف آسمان مرثیہ کے سب سے درخشندہ ستارے میر انیس اور مرزا دبیر ہیں۔ ان دونوں شاعروں کا زمانہ بھی ایک ہے اور یہی زمانہ مرثیہ کا سنہری دور تھا۔ پھر سے بولتا ہوں،
اردو کا پہلا مرثیہ گو شاعر اشرف بیابانی کو مانا جاتا ہے، اور پہلا مرثیہ جی نوسر ہار کو مانا جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور مرزا انیس و دبیر کا جو دور تھا مرثیہ گوئی کا، وہ ساتھیوں مرثیہ کے لیے سنہری دور مانا جاتا ہے۔ مرثیہ گوئی میں میر انیس کے خاندان نے، خاص طور پر میر انیس نے جو خدمات انجام دی ہیں، انہیں اس وقت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا جب تک اردو زبان زندہ ہے۔ جی کیوں؟ کیونکہ میر انیس کے خاندان نے جس طرح 5 پشتوں تک مرثیے کے پودے کی آبیاری و آب پاشی کی اور اسے ایک شجر سایہ دار بنایا، یہ اسی کا کام تھا۔ اور وہ کہتے ہیں، میر انیس اس بات پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ یعنی میر انیس جو ہے ساتھیوں 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، یعنی میر انیس کا جو خاندان تھا نا، اس نے مرثیہ گوئی کے جو پودے تھے اس کو کیا کیا، سینچا، سوارا ہے نا، اس میں پانی دیا اور اس کو جی پھلدار سایہ دار درخت بنایا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی اگر آپ دیکھیں گے تو عام طور پر مرثیہ کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں، لیکن بعض شعراء نے 9 بھی استعمال کیا ہے، لیکن آپ کو 8 کے ساتھ جانا ہے۔ آئیے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی جن کا مرثیہ کے اندر ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر کوئی مرثیہ مکمل نہیں ہو سکتا، حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اگر آپ دیکھیں گے تو چہرہ ہے۔ یہ مرثیہ کی تمہید ہوتی ہے، چہرہ۔ اس میں دنیا کی بے ثباتی، صبح و شام کی منظر کشی، سفر کی تکالیف کا ذکر، اپنی شاعری کی تعریف، حمد نعت، منقبت اور مناجات وغیرہ بطور تمہید کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے آپ کو چہرہ میں۔ دوسرا ہے سراپا۔ اس میں مرثیے کا اصل کردار یعنی ہیرو کے اوصاف و کردار، خد و خال اور دیکھو خط نہیں ہونا چاہیے، خد و خال اور لباس وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ آپ کو ہوا دوسرا۔ تیسرا ہے رخصت۔ اس میں ہیرو کے میدان جنگ کی طرف روانگی اور اعزاء و اقربا سے رخصت ہونے کا بیان ہوتا ہے۔ چوتھا ہے آمد۔ ہیرو کا عزم و استقلال کے ساتھ رزمگاہ میں آمد کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ اور 5واں ہے ساتھیو رجز۔ ہیرو اپنے خاندان کی فضیلت و بزرگی بیان کرتا ہے، فن جنگ میں ان کی مہارت کو بتلا کر دشمن کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اور چھٹا ہے آپ کو جنگ۔ ہیرو کا میدان جنگ میں بہادری اور دلیری سے لڑنا، گھوڑے، تلوار اور دوسرے ہتھیاروں کی تعریف، بلکہ پورے جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ 7واں ہے شہادت۔ یہ مرثیے کا نقطہ عروج ہوتا ہے۔ اس میں ہیرو کا دشمنوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر شہید ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ اور 8واں ہے ساتھیو بین۔ ٹھیک ہے، بین۔ اس میں ہیرو کی نعش پر اس کے اعزاء کا نوحہ و گریہ زاری کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ شاعر اس کی منظر کشی کے لیے ایسے پردرد الفاظ کا انتخاب کرتا ہے کہ سننے اور پڑھنے والے کو بے اختیار رونا آ جاتا ہے، جو دراصل مرثیے کا مقصد ہے۔ دیکھیے 8 ہی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن 9واں بھی بعض شعراء نے استعمال کیا ہے۔ 9واں جو اجزاء ہے اس کا نام ہے دعا۔ کیا ہے ساتھیو؟ دعا۔ مرثیے کے اختتام پر شاعر اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، تو یہ ہے 9واں جز۔ لیکن عام طور پر 8 جز ہی جی کتابوں میں آتے ہیں۔ اب دیکھیے مرثیہ سے متعلق کچھ اہم پوائنٹس ہیں، آئیے ہم آپ کو کلیئرٹی سے بتاتے ہیں، کیونکہ اوپر جو کچھ مواد گزرا جس میں آپ کو ساتھیوں جی کنفیوژن رہا ہوگا، دیکھ لیجئے۔ اردو کا پہلا مرثیہ نگار اشرف بیابانی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس بات کو آپ لوگ گانٹھ باندھ لیجئے اور اس بات کو ذہن و دماغ میں بیٹھا لیجئے، ہے نا۔ پہلا مرثیہ نوسر ہار کو مانا جاتا ہے، یہ 1503 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے اگر آپ بڑھتے ہیں دوسرے نمبر پہ، تو شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی کے عاشورہ نامے سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور روشن علی کے بعد
फजल अली की करबल कथा का नाम आता है जो नस्र में है, इसको भी याद रख सकते हैं। और सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा और मरसिये को मुसद्दस की हैयत अता की। ये सब जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये सब वीवीआईपी पॉइंट्स है। पूछा जाएगा कि मरसिये को मुसद्दस की हैयत अता करने वाले की निशानदेही कीजिए, तो साथियों मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो हैं पहली बार इन्होंने मरसिये को मुसद्दस की हैयत अता की और पहली बार मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा। अगले पॉइंट्स, मीर ज़मीर ने मरसिये की शक्ल और उसके अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए। इस सवाल को भी आपको पूछा जा सकता है कि किसने मरसिये की शक्ल और उसके अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए, तो मीर ज़मीर ने। पॉइंट टू बी नोटेड, मरसिये के अज्जाए तरकीबी 8 हैं, बाद शुअरा ने 9 अज्जा का भी इस्तेमाल किया है। बाकी आपके ऊपर है, आप 8 के साथ जाते हैं या फिर 9 के साथ जाते हैं। हमने 8 और 9 दोनों आपको बताया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और मीर बबर अली अनीस के बारे में पढ़ेंगे। आइए एक बार सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस में अगर आप देखते हैं साथियों, तो सिलेबस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट, अगर आप देखेंगे यूनिट 2 में मसनवी के बाद मरसिया का नाम है। एक मिनट, थोड़ा सा और जूम करता हूं ताकि और आपको दिख सके। देखिए मिर्जा बबर अली अनीस है ना, लिखा है कि नमक खाने तकल्लुम है फसाहत है मेरी, है ना। तो ये है हम तो आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म कराइए ताकि इस क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। तो मिर्जा बबर अली अनीस का जो मरसिया है, नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, जी ये मरसिया इनका शामिल निसाब है। आइए पढ़ते हैं। असल नाम इनका मीर बबर अली था, तखल्लुस अनीस था। मीर बबर अली अनीस पहले हाजी तखल्लुस क्या करते थे, नासिख के कहने पर अपना तखल्लुस बदल लिया था। बार बार रिपीट नहीं करेंगे साथियों, एक बार देख लीजिएगा। पैदाइश इनकी 1802 ईस्वी में फैजाबाद में पैदा हुए। वफात 1874 ईस्वी लखनऊ में हुई। इनके वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुस्तहसन खलीक था। इनके दादा का नाम मीर गुलाम हसन था, जिनकी शोहरत सेहरुल बयान की वजह से है। जी सेहरुल बयान के बारे में आपने पढ़ा ना, दास्तान सेहरुल बयान, तो ये इनके दादा थे मीर गुलाम हसन। इनके परदादा का नाम था मीर गुलाम हुसैन जाहिक, जो अपने दौर के मशहूर व मारूफ हिजवगो शायर थे। इनके चचा का नाम था अहसन खलीक, जो साहिब दीवान गजलगो शायर थे। अनीस के उस्ताद का नाम था खलीक। अनीस ने 13 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। अनीस ने शायरी का आगाज गजल गोई से किया था, लेकिन साथियों इनकी जो शोहरत व मकबूलियत है वो मरसिया निगारी की वजह से है। क्रिएटिव माइंड ऑडियो वीडियो क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोग बातों में लगे हैं। अनीस अपने वालिद मीर मुस्तहसन खलीक के कहने पर मरसिया गोई की तरफ मुतवज्जा हुए। अनीस ने अपनी पहली गजल पर नासिख से इस्लाह ली थी। अनीस की शादी सिर्फ 19 साल की उम्र में फातिमा बेगम नामी खातून से तकरीबन 1822 के आसपास इनकी शादी हुई थी। अनीस उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा अल्फाजो मुहावरात का इस्तेमाल किए हैं। अनीस जो है साथियों नासिख को जगत उस्ताद कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जगत गुरु किनको कहा जाता है। जगत उस्ताद तो नासिक को अनीस ने कहा है, लेकिन जगत गुरु के नाम से कौन जाने जाते हैं आपको बता दूं, ये दक्कन के हैं। इतना आप लोग को हिंट दे दिया हूं। अनीस के मरसियों की हैयत मुसद्दस है। मीर अनीस और मिर्जा दबीर में मुआसराना चश्मक थी। मीर अनीस पर सबसे ज्यादा काम मसूद हसन रिजवी अदीब ने किया। मीर अनीस ने सिर्फ एक बार हैदराबाद का सफर सन 1871 में किया था। मीर अनीस को नवाब तुहूर जंग बहादुर ने हैदराबाद मदऊ किया था। मीर अनीस ने अजीमाबाद पटना का सफर 1858 में नवाब कासिम अली के बेटे अहमद हुसैन जी के चहल्लुम यानी 40वां में मरसिया पढ़ने की गर्ज से ये वहां गए थे, यानी सफर किया था। मीर अनीस के मुरासी कुल 6 जिल्दों में शाये हुए हैं। मीर अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। ये कौल अल्ताफ हुसैन हाली का है, जो इन्होंने मीर अनीस के मुतालिक कहा। मीर अनीस का मरसिया
آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، پر شیفتہ نے کہا کہ انیس نے خواہ پورا مرثیہ لکھ دیا، یہی ایک مصرع کافی تھا۔ سوچ سکتے ہیں جی، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، اس پر نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے کہا انیس نے خواہ پورا مرثیہ لکھ دیا، یہی ایک مصرع کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ تو ہو گیا آپ کو میر انیس کے بارے میں، ٹھیک ہے، ساری ڈیٹیلز میں بار بار ریپیٹ تو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کلاس بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے مرزا سلامت علی دبیر، سلامت علی دبیر کا اصل نام تھا سلامت علی، ان کا تخلص تھا دبیر، ان کے والد کا نام تھا مرزا غلام حسین، ان کی پیدائش 29 اگست 1803 کو دہلی میں ہوئی، ان کی وفات 1875 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی۔ مرزا سلامت علی دبیر صرف 11 سال کی عمر میں مرثیہ کہنا شروع کر دیے تھے۔ مرزا سلامت علی دبیر کا خاندان ایران سے ہندوستان آیا تھا۔ مرزا دبیر نے میر مظفر حسین ضمیر کی شاگردی اختیار کی۔ میر مظفر حسین ضمیر نے ہی مرزا دبیر کا تخلص دبیر تجویز کیا تھا۔ پوچھا جاتا ہے جی کہ مرزا دبیر کا تخلص دبیر کس نے تجویز کیا، تو میر مظفر حسین ضمیر نے۔ مرزا سلامت علی دبیر اردو مرثیہ کی تاریخ کا ایک اہم اور بڑا نام ہے۔ صنف مرثیہ کو بام عروج پر پہنچانے میں میر انیس کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش بھی ہر لحاظ سے قابل داد ہیں۔ میر انیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میر انیس نے اس فن میں اپنی استادانہ جوہر دکھا کر دبیر کے شانہ بشانہ مرثیے کی وہ قصر تعمیر کی، قصر کا مطلب ہوتا محل، وہ محل تعمیر کی جس کے قمقموں سے آج اردو ادب جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ مرزا دبیر کی شہرت و منزلت عالم شباب ہی میں اتنی عام ہو چکی تھی، یعنی جوانی کے عالم میں ہی، یعنی میر انیس جوانی کے عالم میں ہی تھے کہ ان کی شہرت و مقبولیت، ان کی شہرت و منزلت اتنی عام ہو چکی تھی کہ شاہ اودھ غازی الدین حیدر نے ان کو شاہی امام باڑے میں دعوت دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہر طرف خلیق، ضمیر، دلگیر اور فصیح وغیرہ کا طوطی بول رہا تھا، یعنی بہت چرچا تھا۔ ان کا کوہنا مشق اساتذہ کی موجودگی میں، یعنی ماہر اساتذہ کی موجودگی میں، ہے نا، نوجوان دبیر کی شاہی مجلس میں پڑھنا اس کے فنی کمال کی دلیل ہے۔ ڈاکٹر سید ناظر حسین زیدی دبیر کے متعلق لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ دبیر کے کلام کا خاص جوہر زور بیان، شوکت الفاظ، بلند تخیل، ایجاز مضامین اور صنائع کا استعمال ہے۔ تخیل کی بلند پروازی، علمی اصطلاحات، عربی فقروں کی تضمین اور ایجاز مضامین کے زور میں وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، یہ ان کی خاص مملکت ہے۔ مرزا دبیر نے غزل، مثنوی، قصیدہ اور رباعی کہی ہے، لیکن مرثیہ ان کا خاص میدان تھا۔ مرزا دبیر نے بکثرت مرثیے لکھے جو کئی جلدوں میں چھپ کر شائع ہو چکے ہیں۔ ایک پورا مرثیہ بے نقطہ لکھا ہے۔ ان کا نمونہ کلام آمد کا ایک بند ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبرائیل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ تو ساتھیو ان کا یہ نمونہ کلام ہے، بہت مشہور ہے، پڑھیے، بڑا مزہ آئے گا موقع ملے۔ مرزا دبیر کی 3 مثنویاں ہیں، ایک مطبوعہ، 2 غیر مطبوعہ، احسن القصص، معراج نامہ اور ممتاز نامہ، یہ تینوں۔ انیس و دبیر نے اردو رباعی گوئی کی شرم رکھ لی، مشہور قول ہے، یہ امداد امام اثر کا ہے، اور یہ ساتھیوں کئی بار پوچھا جا چکا ہے، تو آپ اس کو VVIP سمجھ لیجئے گا۔ مجموعی جائزہ اگر آپ لیتے ہیں دونوں کا
تو ان کے مراسی کا خاص جوہر تشبیہات و استعارات ہے۔ ان کا کلام خیال آفرینی، جدت پسندی، جدت بیان، شاعرانہ استدلال اور شدت مبالغہ میں لاجواب ہے۔ مرزا دبیر بیان کی صفائی، بندش کی چستی اور مناظر قدرت کی صحیح تصویر کشی میں انیس کے مقابلے میں نہ جم سکے۔ آیات قرآنی کو نظم کرنے اور ان کے مفہوم کی وضاحت کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ دبیر اپنے مرثیوں میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے قاری کو الفاظ کی شان و شوکت، علمی قابلیت، تشبیہات و استعارات کی جدت و ندرت سے مرعوب کریں، اپنی طرف راغب کریں۔ ان کی اس خصوصیت کی وجہ سے مرثیوں میں قصیدے کا تمطراق اور شکوہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مرثیے بجائے دل پر اثر کرنے کے دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ چلیے اب بات کریں گے اگلے مرثیہ گو شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ مرزا سلامت علی دبیر کے متعلق پڑھ لیا، مرزا انیس کے متعلق اور دبیر کے متعلق پڑھ لیا۔ اب مرزا غالب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مرثیہ عارف آپ نے سنا ہوگا، بہار بورڈ کے نصاب میں شامل ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کو آپ لوگوں نے اچھے سے پڑھا ہوگا۔ یہاں پر کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں، غور کیجیے گا۔ اصل نام اسد اللہ خان تھا، عرفیت مرزا نوشا تھی، تخلص غالب تھا۔ غالب ابتدا میں اسد تخلص کرتے تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ کوئی اور شاعر ہیں جو اسد تخلص کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے اپنا تخلص اسد سے غالب کر لیا۔ پیدائش ان کی 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ وفات 15 فروری 1869 کو دہلی میں ان کا جو ہے انتقال ہوا۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ خان تھا۔ غالب کی والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا، کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔ غالب کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا، انہوں نے ہی غالب کی پرورش و پرداخت کی۔ یہ بھی سوال کئی بار پوچھا جا چکا ہے، کیونکہ غالب کے جو چچا تھے انہوں نے غالب کے والد کے انتقال کے بعد غالب کی پرورش کی تھی، دیکھ بھال کی تھی۔ غالب کی شادی امراء بیگم نامی خاتون سے سن 1810 میں ہوئی۔ غالب کے 7 بچے ہوئے اور 7 فوت ہو گئے۔ پھر غالب نے اپنی بیوی کے بھائی کے بیٹے زین العابدین خان عارف کے بچے حسین علی خان اور باقر علی کو گود لیا۔ ٹھیک ہے۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے غالب کو صرف 50 روپے ماہانہ اس وقت ملتا تھا۔ غالب جوا اور شطرنج کھیلنے کے بہت عادی تھے، جواری کہہ سکتے ہیں جی۔ غالب جوا کھیلنے کے جرم میں 2 بار جیل بھی گئے تھے۔ غالب پڑھنے کے لیے نہ کوئی کتاب اور رہنے کے لیے نہ کوئی گھر کبھی خریدا تھا، ہمیشہ جو ہے کتاب اور گھر مطلب انہوں نے کرائے پر ہی لے کر اس سے کام چلایا۔ غالب نے شاعری میں بے دل کی روش اختیار کی۔ غالب نے فارسی میں شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز سن 1826 یا 27 میں کیا تھا جی۔ غالب نے تقریباً 1849 کے بعد اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز کیا۔ غالب نے اپنی مکتوب نگاری کے متعلق کہا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ اور یہ سوال STT 2023 میں پوچھا گیا ہے، UP TGT میں کئی بار پوچھا گیا ہے، اس لیے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اس کو کر لیجئے گا۔ یہ آپ کو درخشاں کہکشاں میں یہ سب مل جائے گا۔ غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام ان کو پسند تھا۔ ان کے القاب و خطابات کی اگر بات کی جائے، بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطاب سے نوازا تھا۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ غالب کو حیوان ظریف الطاف حسین حالی نے کہا، اور اس کو بھی VVIP کی کیٹیگری میں رکھ کر یاد کر لیجئے گا۔ تصنیفات کی اگر بات کی جائے تو مہر نیمروز حصہ اول یہ مغل خاندان کی تاریخ ہے، فارسی زبان میں ہے، اور اس کے دوسرے حصے کا نام ماہ نیم ماہ نامکمل ہے۔ دستمبو ان کا فارسی روز نامچہ ہے، 1858 میں شائع ہوا۔ اس میں 1857 کے غدر کے واقعات درج ہے۔ دیوان کی اگر بات کی جائے تو دیوان غالب کی اشاعت 1861 میں عمل میں آئی۔ قاطع برہان 1864 میں شائع ہوئی، اور یہ فارسی لغت ہے۔ فارسی لغت ہے اس وجہ سے کہ یہ فارسی لغت برہان قاطع محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت کی غالب نے اصلاح کی، اور اس کو پھر انہوں نے پلٹ کر قاطع برہان کر دیا۔ یعنی برہان قاطع یہ محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت تھی، اس کی اصلاح کر کے غالب نے کیا کیا، قاطع برہان کے نام سے اس کو
1864 में शाये किया। इनके उर्दू खतूत का पहला मजमुआ ऊद हिंदी मशहूर है, पूछा जाता है। इसमें 162 खतूत 17 अक्टूबर 1868 में ये शाये हुआ। उर्दू खतूत का दूसरा मजमुआ उर्दू मुअल्ला है, 472 खतूत 1869 में शाये हुआ और ये इंतकाल के बाद शाये हुआ। रकात गालिब फारसी खतूत का मजमुआ है। नुकात गालिब उर्दू ज़बान में फ़ारसी कवाइद है। कुल्लियात गालिब, इसमें फ़ारसी की कुल 11 मसनवियाँ हैं असदुल्ला खां गालिब की। दीवान गालिब गालिब की ज़िंदगी में 5 बार शाये हो चुका है और ये साथियों VVIP है, क्योंकि अभी हमने जून दिसंबर 2009 का जो प्रीवियस ईयर पेपर कराया था उसमें भी पूछा गया है 2-2 बार। अच्छा, कब शाये हुआ? पहली बार 1841 में, दूसरी बार 1847 में, तीसरी बार 1861 में, चौथी बार 1862 में, पांचवी बार 1863 में। दीवान गालिब जी गालिब की जिंदगी में 5 बार शाये हुआ। बात करते हैं शामिल निसाब मरसिया आरिफ की। तो इस मरसिये का पहला शेर कुछ इस तरह है, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और। अगर आपने पढ़ा होगा, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, ये मरसिया आरिफ है, ठीक है। और ये किसने लिखा? तो गालिब असदुल्ला खां गालिब ने लिखा और यही मरसिया इस बार UGC नेट ने शामिल निसाब किया। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको देख सकते हैं। इस मरसिये का पहला शेर याद कर सकते हैं आप, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। गालिब ने ये मरसिया अपने रिश्ते के भांजे यानी अपनी बीवी के भाई के बेटे ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ की मौत पर कही थी। मरसिया आरिफ गजल की हैयत में है, इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं। मरसिया आरिफ में 10 अशआर हैं। आप अगर नहीं पढ़े तो दरख्शा दोम सफ़ा 152 में आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे जो मुसन्निफ है जी, उनका नाम जमील मजहरी है। जमील मजहरी का जो मरसिया है उसका नाम क्या है? जमील मजहरी का मरसिया, जुम्बिश से मेरे खामे अफसू तराज की, ठीक है। आइए देखते हैं। जमील मजहरी का असल नाम था सैयद काजिम अली। पैदाइश तखल्लुस इनका जमील था, इसमें कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन इनकी पैदाइश में बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। पैदाइश इनकी 1904 या फिर 5 में मुगलपुरा पटना, ये बात दरख्शा अव्वल सफ़ा 173 में दिया हुआ है। बाकी UGC नेट वगैरह की किताबों में अगर आप देखेंगे या फिर दीगर जगहों पर आप पढ़ेंगे तो इनकी पैदाइश जो है साथियों मोतिहारी और हसनपुरा सारण डिस्ट्रिक्ट वगैरह में मिलती है। आगे बढ़ेंगे। इनकी वफात 1980 मुजफ्फरपुर, और इसमें कहीं भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। वालिद का नाम सैयद खुर्शीद हसन था, दादा का नाम सैयद मजहर हसन मजहर था। जमील मजहरी ने इब्तिदाई तालीम मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में हासिल की। अब आप कहेंगे कि जब इनका तखल्लुस जमील है तो मजहरी क्यों लगाते थे? चूंकि ये साथियों इनके दादा का नाम मजहर हसन मजहर था, तो अपने दादा के नाम में जो मजहर था इसी वजह से ये अपने नाम के साथ क्या लगाते थे? मजहरी लगाते थे, ठीक है। जमील मजहरी 1931 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की। जमील मजहरी शेर गोई का आगाज तालीम के दौरान ही कर चुके थे। जमील मजहरी के शायरी के उस्ताद वहशत कलकत्तवी थे। जमील मजहरी ने 1945 में शादी की थी। जी, इनकी वालिदा ने बहुत इसरार किया, जिद किया था, तब इन्होंने 1945 में शादी की। जमील मजहरी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज सहाफत से किया था। रोजनामा असर जदीद और अल हिंद अखबार में कॉलम लिखकर अदबी जिंदगी का आगाज किया था। जमील मजहरी का तकर्रुर उर्दू प्रोफेसर की हैसियत से पटना कॉलेज में सन 1950 में हुआ था। जमील मजहरी को 1974 में उर्दू अदब की मजमूई खिदमात के एतराफ में गालिब अवार्ड हासिल हुआ था और भी दीगर एजाज से इनको नवाजा गया। जी साथियों, मतलब आज का क्लास तो धुआंधार है। ऐसे मवाद आपको साथियों शायद कहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए आप तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? मवाद पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जी चलिए आगे बढ़ते हैं। जमील मजहरी की गजलों का पहला मजमुआ फिक्र जमील के नाम से सन 1958 में पटना से शाये हुआ था। फिक्र फलसफा और हुब्बुल वतनी जमील मजहरी के पसंदीदा मौज़ूआत हैं, आप इसको भी याद रख सकते हैं।
تصنیفات کی بات کی جائے تو شعری مجموعہ ان کا آثار جمیل، فکر جمیل، نقش جمیل، وجدان جمیل ہے۔ مضامین کے مجموعے کی بات کی جائے تو اجتماع ضدین، دو اقبال غالب کے نقش قدم پر، مجھے کہنا ہے اور یاد ماضی ان کے مضامین کے مجموعے ہیں۔ ان کی غزل کا یہ مطلع بہت مشہور ہے: بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ جمیل مظہری کا شعر ہے۔ اب جمیل مظہری کی مرثیہ نگاری کے متعلق اگر بات کی جائے تو دیکھیے، جدید مرثیہ نگاری کے عہد میں جمیل مظہری کا نام امتیازی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے عہد طفلی یعنی بچپن کے زمانے میں ہی شاعری کا آغاز کیا اور اس ماحول میں پرورش پائی جہاں مجالس اعزا کا اہتمام ہوتا تھا۔ جمیل مظہری نے اپنی کم عمری کے باوجود معرکۃ الآراء مرثیے نظم کر کے اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی۔ ان کا پہلا مرثیہ عرفان عشق سن 1930 میں شائع ہوا، جو فکری لحاظ سے انقلاب انگیز ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اس کے علاوہ پیمان وفا 1936، عزم محکم 1942، مضراب شہادت 1951۔ یہ جو مضراب شہادت آپ دیکھ رہے ہیں ساتھیوں، اسی کا نام یہاں پر یہ ہے، پہلا مصرع دیا ہے: جنبش سے میرے خامۂ افسوں تراز کی۔ اصل میں مضراب شہادت اس کا نام ہے، اس مرثیے کا پہلا مصرع یہاں پر دے دیا گیا: جنبش سے میرے خامۂ افسوں تراز کی۔ تو مضراب شہادت کے نام سے یہ مشہور ہے اور یہ سن 1951 میں شائع ہوا۔ ان کا اگلا مرثیہ افسانہ ہستی 1957 میں۔ شام غریباں، جی ساتھیو، شام غریباں 1963 جیسے شاہکار مرثیے نظم کر کے انہوں نے اپنے تبحر علمی یعنی علم کے سمندر، وجدانی کیفیات اور تجربے کی ضوء میں روشنی میں واقعات کربلا کا جائزہ لے کر اسے مذہب اور خالص فرقہ وارانہ نقطۂ نظر سے بلند کیا۔ جی، جمیل مظہری کو صرف آپ غزل گو کی حیثیت سے جانتے تھے، لیکن آج جان لیجئے کہ یہ بہت بڑے مرثیہ گو شاعر بھی ہیں۔ اور ان کے کیسے کون کون مرثیہ ہے یاد رکھیے گا: پہلا مرثیہ عرفان عشق 1930 میں، اور یہ فکری لحاظ سے انقلاب انگیز تھا۔ دوسرے کا نام ہے ساتھیوں پیمان وفا، عزم محکم تیسرا، چوتھا مضراب شہادت، پانچواں افسانہ ہستی، چھٹا شام غریباں۔ جی، ایسے شاہکار مرثیے انہوں نے نظم کیے اور اپنے علم کا جو سمندر ہے انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا۔ مضراب شہادت کے متعلق جی کچھ باتیں: اس کا پہلا مصرع انہوں نے دیا ہے شامل نصاب: جنبش سے میرے خامۂ افسوں تراز کی۔ مضراب شہادت 1951 میں شائع ہوا، اس پوائنٹ کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا۔ مرثیہ مضراب شہادت مجموعہ عرفان جمیل میں شامل ہے۔ اوپر ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، مجموعہ عرفان جمیل میں شامل ہے کون؟ مضراب شہادت۔ مان لیجئے اگر آپ کو مضراب شہادت نہیں دے کر کے دے دیا جائے جنبش سے میرے خامۂ افسوں تراز کی، جمیل مظہری کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو عرفان جمیل میں شامل ہے، اس پوائنٹ کو لکھ سکتے ہیں۔ یہ مرثیہ سیدہ شہداء کے حال میں ہے۔ اس مرثیے کو ڈاکٹر صفدر حسین نے مرتب کیا ہے۔ جمیل مظہری کا یہ مرثیہ مضراب شہادت مسدس کی ہیئت میں ہے۔ کس ہیئت میں ہے؟ مسدس کی ہیئت میں ہے، اور اس میں کل 73 بند ہیں۔ تو دوستو یہ تھا مرثیہ کا آغاز و ارتقاء، مرثیہ کے اہم گو شعراء اور ان کے اہم مرثیے، جی، جس میں ہم لوگوں نے پڑھا ساتھیوں: مرزا ببر علی انیس، مرزا سلامت علی دبیر، مرزا اسد اللہ خان غالب اور سید کاظم علی یعنی جمیل مظہری کو۔ ان چاروں لوگوں کی حیات و خدمات کو ہم لوگوں نے پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں یونٹ 3 کا آغاز ہوگا، آغاز و ارتقاء ہوگا، پھر غزل کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء ہوگا۔ جی، کیسا لگا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ میں آپ سب کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، جی آپ لوگ محبت سے نواز رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کلاس پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر ہر جگہ شیئر کر دیجیے گا۔ جی، اگر ابھی تک آپ نے AR ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اردو سبجیکٹ کی معیاری تیاری کے لیے BPSC، UPSC، UGC نیٹ، DSSB، TGT، PGT، STET وغیرہ کی معیاری تیاری کے لیے AR ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن، گھنٹی والے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو لائیو کلاسز کا
نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اسی طریقے سے تیاری جاری اور ساری رکھیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ ہماری دعائیں، ہماری نیک خواہشات آپ سب کے ساتھ ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار کرے۔ تمام ساتھیوں کا دل سے ممنون و مشکور ہوں، آپ سب کے سپورٹ کے لیے، آپ سب کے پیار کے لیے، آپ سب کی محبتوں کے لیے۔ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا آپ سب کی محبتوں کو جی۔ چلیے جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اسی طریقے سے تیاری جاری و ساری رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔